السلام علیکم ناظرین، ناول فرار کے بعد کی قسط نمبر 14 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ملک و قوم کے گمنام ہیروز کے ساتھ اس سلوک کا اس نے زندگی بھر تصور نہیں کیا تھا۔ دونوں کو اپنے ساتھ لیے وہ کمپنی کمانڈر کی کمرے میں بیٹھ گیا، جبکہ اس کے جوان کمرے کے باہر ہی پیرے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے کمانڈر کے ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ دونوں نے میجر جمال کو مختصراً اپنے ساتھ ٹوٹنے والی قیامت کا حوال سنا دیا اور اسے بتایا کہ گیتانجلی، جس نے ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، جس کی مدد کے بغیر ان کا فرار ہو کر یہاں تک پہنچنا ناممکن تھا، کمپنی کمانڈر کی نیت اس کے متعلق خراب نظر آتی ہے۔ میجر صاحب کو یہاں کے سٹاف نے اطلاع دے دی تھی کہ کمپنی کمانڈر لڑکی کو پولیس کے حوالے کرنے گیا، یہی اس نے ڈیوٹی رجسٹر میں لکھا تھا۔ میجر جمال نے اس کمپنی کمانڈر کی شہرت سن رکھی تھی، اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ یہاں اس کے ماتحت سرکاری پابندی کے تحت اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ کسی ایک کی آنکھوں میں بھی اس کمپنی کمانڈر کے لیے احترام نہیں تھا۔ اس نے مقامی سٹاف کو فوری طور پر دونوں کے لیے یہاں کے میس میں موجود ہر کھانے پینے والی شے فراہم کرنے کا حکم دے کر ڈاکٹر کو دونوں کے طبی معائنے کی ہدایت کر دی اور اب بڑے غصے سے اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ کمپنی کمانڈر برکت کو اپنے ساتھیوں کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے تمام ماتحت اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز میں جکڑے ان محب وطن سپاہیوں کو افسر کی اطاعت کا حکم دیا جاتا تھا۔ یہ جاننے کی اجازت نہیں تھی کہ اس حکم کا پس منظر یا پیش منظر کیا ہے۔ اسے لڑکی کے ہاتھ سے نکل جانے کا بھی غم نہ ہوتا، کیونکہ مکھو اور اس جیسے اور بہت سے درندے اس کے لیے ایک رات میں کسی بھی لڑکی کا شکار کھیل سکتے تھے۔ لیکن گیتانجلی میں کوئی خاص بات ضرور تھی، کوئی ایسی بات جس نے اس کے خون کی حدت بڑھا دی تھی۔ اس نے تصور میں نہ جانے گیتانجلی کے ساتھ کن کن ہوس رانیوں کے خواب دیکھے تھے۔ اس کے ہاتھوں سے یوں نکل گئی جیسے مٹھی سے ریت پھسل جائے۔ اتنی کمزور عورت اسے دھوکہ دے گئی، یہ احساس اس کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا۔ اب تو اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح گیتانجلی دوبارہ اس کی ہتھے چڑھ جائے اور وہ گن گن کر اس سے بدلہ لے سکے۔ کمپنی ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے تک اس نے خود کو خاصا سنبھال لیا تھا۔ اپنے آفس کا دروازہ کھولنے سے پہلے اسے یہاں کی صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا اور ذہنی طور پر وہ آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میجر جمال کو وہاں دیکھ کر اس نے دونوں پاؤں جوڑ کر ریٹیاں بجاتے ہوئے اسے سلوٹ کیا، مؤدب ہو کے کھڑا گیا۔ انسپکٹر صاحب، آپ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ میجر جمال لگے لپٹی رکھے بغیر بات کی۔ جی نہیں، کمپنی کمانڈر صاحب مکر گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم نے تمہیں، شیر عالم نے غصے سے کچھ کہنا چاہا۔ تم چپ رہو حال میں جو بات کر رہا ہوں۔ میجر جمال نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور دوبارہ کمپنی کمانڈر برکت سے مخاطب ہوا۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے آپ کو نہیں بتایا یہ کون ہے؟ میجر جمال نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، میرا مطلب یہی تھا۔ کمپنی کمانڈر اپنی بات پہ اڑا رہا۔ آپ کو یہاں موجود بہت سے لوگ بتا سکتے تھے کہ یہ دونوں کون ہیں۔ جس پوسٹ سے انہوں نے سرحد عبور کی وہ لوگ انہیں جانتے تھے، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ کو ان کے متعلق نہ بتایا۔ اور میجر جمال کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھنا چاہا تو انہوں نے بدتمیزی کی، جس پر میرے جوانوں نے انہیں بند کر دیا۔ کمپنی کمانڈر ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹ کے تمار باندھ رہا تھا۔ اس کے باوجود آپ کو ہمیں اطلاع کرنا چاہیے تھا۔ آپ جانتے ہیں قانونی طور پر بھی آپ اس کے پابند ہیں۔ میرے جوان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی غصے سے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا، لیکن آپ کو اطلاع ہو گئی تھی۔ ہمیں اطلاع ہمارے ذرائع نے دی تھی۔ ہمیں شک ہے کہ آپ ان دونوں کو مار دینے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ اگر آپ کے نزدیک یہ مشتبہ ہیں تو کبھی انہیں پولیس کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا۔ اور ہاں، وہ لڑکی کہاں گئی؟ میرے جمال نے غصیلی آواز میں کہا، میں تو خود بہت پریشان ہوں سر۔ اس لڑکی کو میں پولیس اسٹیشن چھوڑنے گیا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں قانونی طور پر ہم کسی عورت کو اپنی حراست میں نہیں رکھ سکتے۔ میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بھلا میں انہیں کیوں ماروں گا؟ میری ان بیچاروں کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ لڑکی اس وقت کہاں ہے؟ باقی باتیں میں دیکھ لوں گا۔ میرے جوان نے مطلب کی بات کہی۔ بھاگ گئی؟ میں یہی تو عرض کرنے لگا ہوں کہ اس نے شاہ والی کے نزدیک پیشاب کا بہانہ کیا، کھیتوں میں گھس کے اندر ہی اندر جانے کہاں غائب ہو گئی؟ مجھے تو سر وہ لڑکی غلط معلوم ہوتی تھی۔ شٹ اپ! میرے جمال غصے سے کھول رہا تھا۔ یہ بکواس کرتا ہے، اس نے خود اسے غائب کر دیا ہے۔ شرارم نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے بشیر سے غصے کے مارے کوئی ڈھنگ کا لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ دیکھو انسپکٹر، آج سے پہلے تمہارا واسطہ جانے کن لوگوں سے رہا ہے۔
میں تمہیں صاحب بتا دوں، اگر شام ڈھلنے سے پہلے تم نے لڑکی کو ہم تک نہ پہنچایا تو خود کو گرفتار سمجھنا۔ آج تک تمہیں قانون کی زبان سمجھ نہیں آئی، اس مرتبہ ضرور آ جائے گی۔ میں لے جا رہا ہوں، مجھے آج شام تک بہر صورت لڑکی چاہیے۔ میرے جوان نے کھڑے ہو کر دونوں کو ایک ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ سر، آپ ہماری سینئر ہیں، لیکن اس طرح مجھ پر الزام لگا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ انسپکٹر برکت مکاری کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ شٹ اپ! میرے جوان نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اس شخص سے کچھ بعید نہیں اس نے گیتانجلی کو کسی بدماش کے ہاتھ فروخت ہی نہ کر دیا ہو۔ بشیر نے جیپ میں سوار ہوتے اپنی تشویش ظاہر کی۔ میں اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا، اس حرام خور کی یہ ہمت! میرے جوان نے انہیں تشفی دینا چاہیے۔ وہ جانتا تھا کہ دونوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے۔ اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ اگر واقعی اس کمپنی کمانڈر نے کوئی حرام کاری کی اور اسے اس کی کتنی بڑی سزا مل جائے گی تو بھی زیادتی کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ مطمئن رہو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے اپنے آفس میں پہنچتے ہی اپنے صوبیدار کو طلب کرنے کے بعد ان سے کہا تھا۔ اگلے ہی لمحے صوبیدار وہاں موجود ہے۔ صوبیدار صاحب، مجھے فوراً اس کمپنی کمانڈر کا کچا چٹھا چاہیے۔ میرے جمال نے صوبیدار سے کہا، سر میں اس کیس پر پہلے سے کام کر رہا ہوں، اس شخص کی سرگرمیاں مشکوک ہیں۔ اس کے تعلقات مکھو گروپ میں ہیں جس کے لوگ سمگلنگ کی آڑ میں جاسوسی بھی کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا، ہم نے چند ماہ پہلے مکھو کے ایک آدمی کو اڈے سے ایک انڈین سپائی کو گرفتار کیا تھا، اور میں یہ بات بلا شک و شبہ کہہ سکتا ہوں کہ مکھو گروپ کو براہ راست اس کی سرپرستی حاصل ہے۔ میں نے اپنی رپورٹ میں اس وقت بھی انسپکٹر برکت کے متعلق شکوک کا اظہار کیا تھا۔ یہ رپورٹ معمول کے مطابق رینجرز ہیڈ کوارٹر کو بھیجی گئی تھی۔ وہاں بھی لوگ اس سے مطمئن نہیں اور اس پر سخت نگرانی کی گئی، لیکن خدا جانے یہ شخص کس طرح بچا ہوا ہے۔ صوبیدار صاحب نے میرے جمال کو بتایا، تم فوراً مکھو وغیرہ کو چیک کرو، اس کی آدمیوں کو چیک کرو۔ مجھے شک ہے کہ اس نے ایک لڑکی کو جو ہماری ساتھی ہے اس گروہ تک پہنچا کر غائب کر دیا۔ اس کا نام عذرا ہے، پہلے اس کا نام گیتانجلی تھا۔ احتیاط سے کام کرنا ہے، ابھی تک وہ لوگ اگر لڑکی ان کے قبضے میں ہے تو اسے یہاں سے باہر نہیں نکال سکے ہوں گے۔ تمام راستے بند کر دو، ان لوگوں کے لڑکی کو سمگل کرنا ناممکن بنا دو۔ ہمارے دونوں دوستوں کے ساتھ پہلے ہی بہت زیادتیاں ہو چکی ہیں، اور ہاں صوبیدار صاحب، اس کام کو پرسنل لینا۔ میرے جمال بہت سنجیدہ تھا۔ آل رائٹ سر۔ صوبیدار احترام دے کر کھڑا ہو گیا۔ تم آرام کرو، میں خود اس آپریشن کی نگرانی کرتا ہوں، اس حرام خور کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے اپنے دوسرے ماتحت کو بلا کر دونوں کے آرام کی ہدایت دی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ گیتانجلی نے صبح سے اب تک پے در پے جن حادثات کا سامنا کیا تھا، اس کے بعد سے تو وہ ذہنی طور پر خود کو مفلوج محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے سوامی مہاراج کی آشرم میں بڑے بڑے بدماش اور سمگلر دیکھے تھے۔ وہ ان لوگوں کے کئی کام اور راز جانتی تھی، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسے اس نوعیت کی منافقت کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ سوامی مہاراج کے آشرم میں کسی کو اس کی عزت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اس کی کتنے عرصے سے خواہش تھی کہ اپنی اصلیت کی طرف واپس لوٹ جائے اور اپنی زندگی کو اسی طرح دوبارہ شروع کرے جس طرح اس کے والد نے اس کا آغاز کیا تھا۔ یہ اس کی دلی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اسے شیر عالم بشیر جیسے پاکستانی ملے تھے۔ اسے رہ رہ کر وہ نوجوان یاد آ رہے تھے جن سے زمین پہ پاؤں رکھنے کے بعد اس کا واسطہ پڑا تھا۔ رات کے اندھیروں میں بھی ان کے چہرے حرارت ایمانی سے روشن تھے۔ اس نے ان سب کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام کے جذبات موزن دیکھے تھے، اور رینجرز کا بڑا حوالدار، اس نے تو اس کے ساتھ بالکل بیٹیوں جیسا برتاؤ کیا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ صبح جب وہ انہیں جیپ پر چھوڑنے کمپنی ہیڈ کوارٹر آ رہا تھا تو اس نے بڑی محبت اور احترام کے ملے جلے جذبات سے گرم چادری سے دی تھی اور کہا تھا کہ ایک پاکستانی محافظ اپنی قوم کی بیٹی کے سر پر سب سے پہلے چادر ہی رکھا کرتا ہے، لیکن یہ بھیڑیا ان میں کہاں سے آ گھسا؟ سوامی کے آشرم میں رہنے سے اسے انسانی بدخسرتی کا ادراک ہو گیا تھا۔ وہ مرد کے دل کا حال اس کے چہرے سے پڑھنے پر قدرت رکھتی تھی۔ جس لمحے تینوں کا سامنا اس کمپنی کمانڈر سے ہوا، اسے تو تبھی احساس ہو گیا تھا کہ یہ سوامی کی قبیل کا کوئی آدمی ہے۔ شیطان دوست انسان نما درندے کسی بھی مذہب اور ملت کا لبادہ اٹھ سکتے ہیں۔ ان کا کوئی مذہب اور قوم نہیں ہوتی، اور یہ سب ایک ہی قوم کا حصہ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ بھیڑیا سے کہاں لے جا رہا ہے؟ اس سوال نے اس کی بے کلی میں اضافہ کر دیا تھا۔ برکت کے جیپ سے اترنے کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے باہر نظر دوڑائی۔ دور دور تک وسیع کھیتوں کا سلسلہ پھیلتا چلا گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنے والے وقت کا تصور کیا، لرز کے رہ گئی۔ کیا اس نے ساری زندگی اسی روز بد کے لیے کانٹوں کی سیج پہ گزاری تھی؟ نہیں، وہ اپنی آبرو کا اس طرح خون نہیں ہونے دے گی۔ اس نے سوچا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک بدلی ہوئی عورت تھی۔
اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے اپنی جان سے گزر جانے والی عورت، اس نے سوچا وہ مر جائے گی لیکن اس شیطان کا ارادہ پورا نہیں ہونے دے گی۔ اس لمحے گیتانجلی نے خود کو ایک بہادر عورت محسوس کیا، جیسے اس کی ساری گمشدہ توانائیاں کئی گنا زیادہ ہو کے واپس لوٹ آئی ہوں کہ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ بڑے حوالدار کی چادر ابھی تک اس کے کندھے پر موجود تھی، اس سے مضبوطی سے چادر کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیا۔ کچھ سوچ کر اس نے جیپ کا ڈیش بورڈ کھولا جہاں کاغذات کے ساتھ ایک بٹوا بھی پڑا تھا۔ گیتانجلی نے اسے کھولا، اس میں موجود کچھ کرنسی نوٹ نکال کر مٹھی میں تھامے، باقی بٹوا اپنی جگہ رکھ کر اندازے سے اس طرف چلنے لگی جس طرف سے جیپ ادھر آئی تھی۔ دور دور تک کوئی ذی نفس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ برق رفتاری سے قدم دھرتے ہوئے بالآخر اس پکے راستے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی جہاں اسے اکا دکا لوگ آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ مقامی آبادی کی عورتوں کی طرح اس نے چادر کا پلو بڑھا کر سر پہ ڈال رکھا تھا جس سے اس کی پہچان ممکن نہیں رہی تھی، اور یہ بات وہ جانتی تھی کہ کم از کم یہاں اسے کمپنی کمانڈر جیسا کوئی اور بھیڑیا نہیں ملے گا، نہ ہی کوئی اسے پہچاننے کی کوشش کرے گا۔ پکے راستے کی طرف ایک بس کو آتے دیکھ کر اس نے لوگوں کو تیزی سے اس طرف جاتے دیکھا تو وہی تیزی سے بس کی طرف چل دی۔ بس یہاں چند لمحوں کے لیے رکتی تھی کیونکہ جیسے اس نے بس میں قدم رکھا اس نے رینگنا شروع کر دیا۔ اس بس میں سوار ہونے والی وہ آخری سواری تھی، بھاگنے سے اسے سانس چڑھ گیا تھا۔ اب وہ بس کی ایک سیٹ پہ سکڑی چمٹی اپنے بے ترتیب سانس سنبھالنے لگی۔ اپنی مٹھی میں پکڑے نوٹوں کی مالیت کا اسے فی الوقت اندازہ نہیں تھا۔ اسے نہ تو اس بات کا علم تھا کہ کہاں موجود ہے، نہ ہی یہ جانتی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ہی سوال سمایا تھا، ایک ہی سودا سمایا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو یہاں سے دور چلی جائے، اور وہ شخص جس کے چنگل سے وہ نکل بھاگی تھی جب واپس لوٹ کر اسے وہاں نہ پائے گا تو کتنا خون خوار ہو جائے گا۔ اس نے سوچا اور اس کا دل دہل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ کمپنی کمانڈر یہاں کا بے تاج بادشاہ ہے اور اس کے فرار کے فوراً بعد وہ اس کی تلاش کے لیے زمین آسمان ایک کر ڈالے گا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے کہیں بہت دور نکل جانا چاہتی تھی، لیکن اس سوال نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ بس کا کنڈکٹر لوگوں سے کرایہ وصول کرنے اب سواریوں کی طرف آ رہا تھا۔ گیتانجلی نے اپنے کان چکنے کر رکھے تھے، وہ کوئی بھی نام سننا چاہتی تھی۔ بالآخر اس کی مراد بار آئی جب کنڈکٹر نے اسے آگے بیٹھے ہوئے بزرگ سے منزل دریافت کی تو اس نے بڑی اونچی آواز میں کسی جگہ کا نام لے دیا۔ کنڈکٹر اس کے پاس آیا تو گیتانجلی نے بھی یہی نام دہرایا۔ ایک نوٹ جو اس کے اندازے کے مطابق 10 روپے مالیت کا تھا اس کی طرف بڑھایا۔ کنڈکٹر نے اس کی شکل پر ڈالے بغیر کچھ پیسے واپس لوٹائے، اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ گیتانجلی نے اپنا نقاب اور لمبا کر لیا اور کھڑکی سے بھی چوری چوری باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ بس اب پکی سڑک پر رواں دواں تھی۔ اس درمیان اس نے 3-4 جگہ سٹاپ کیا لیکن ابھی تک اگلی سیٹ والا بزرگ اپنی سیٹ سے نہیں اٹھا تھا۔ پھر ایک سٹاپ پر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گیتانجلی بھی اس کے تعاقب میں باہر آ گئی۔ اس نے محسوس کیا یہاں بس کے آدھے سے زیادہ مسافر اترے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی بڑا سرحدی قصبہ ہوگا۔ یہاں تو اس موذی نے ضرور اس کے لیے جال بچھا رکھا ہوگا۔ اس کے ذہن میں بجلی کے کندے کی طرح یہ خیال لپکا۔ قدرتی بات تھی کہ اس کے فرار والی جگہ کے بعد یہی سب سے زیادہ بارونق جگہ تھی، تو اس نے اس جگہ کو نظر انداز نہیں کیا ہوگا۔ بس کے باہر کا منظر مزید خوف زدہ کرنے والا تھا۔ یہاں لوگ بڑی تعداد میں کھڑے تھے جن میں سے کچھ وردی پوش بھی تھے۔ گیتانجلی نے اندازے سے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی اس کے کان میں گاڑی کے انجن کی وسل کی آواز پڑی۔ اس کا مطلب تھا کہ گاڑی یا تو جا رہی ہے یا پھر جانے والی ہے۔ اس نے اندازے سے وسل کی سمت چلنا شروع کیا اور چند گز کے بعد ہی اسے ریلوے لائن دکھائی دی۔ ریلوے لائن کی طرف جاتے ہوئے پلیٹ فارم بھی نظر آیا جہاں لوگ ایک دوسرے کو دھکم پیل کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی ایک ڈبے میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہاں کر اسے اندازہ ہوا کہ پاکستانی ٹرینوں میں خواتین کے لیے الگ ڈبے موجود تھے، کیونکہ ٹرین میں سوار ہونے والی خواتین کے ساتھ ساتھ وہ جس بھی ڈبے میں بیٹھی تھی وہاں خواتین اور بچے ہی نظر آ رہے تھے۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے
کہانی پہ اپنی رائے سے نوازیں، تبصرے کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ان جعلی چینلوں کا بائیکاٹ کریں جو میری کتابیں چوری کر کے آپ تک پہنچا اور سنا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔